اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے یا دین اسلام کے چارٹر نے یعنی کلام اللہ نے جو تقسیم وراثت کے اصول طے کیے ہیں، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ اولاد کو ہی وراثت ملے گی، بلکہ یہ طے ہے کہ ماں باپ کو بھی ملے گی، شوہر اور بیوی کو بھی ملے گی۔ ناظرین کرام، ہمارے معاشرے میں یہ بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی وفات پا گئی تو وہ مرد بعد میں کسی دوسری جگہ شادی کر لیتا ہے تو اس شخص کو اس دوسرے گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شوہر وفات پا گیا، بیوی زندہ ہے، تو اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اگر وہ کسی دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے تو پھر اس کو بھی کسی دوسرے گھر کا فرد سمجھا جاتا ہے، دوسرے گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کے وراثت کے حصوں کو اس بنیاد پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ نے ایسی صورتحال کو بھی ایڈریس کیا ہے اور اپنے آفاقی اصولوں میں یہ طے کیا ہے کہ ان کے حصے موجود ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن میں الحمدللہ ہم پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کلام اللہ کی آیات کو لے کر چل رہے ہیں، اس میں کوئی بھی آیت کو ہم مس نہیں کر رہے، اور آج ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر تمہاری بیویاں کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو ترکے کا آدھا مال تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ ناظرین کرام، تسلسل ہے، آگے ارشاد ہے، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے چوتھائی ہے، اس صورت میں کہ تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو پھر انہیں ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، قرض کی ادائیگی کے بعد اور وصیت کے نفاذ کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت اگر کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، ادائیگی قرض اور وصیت کے نفاذ کے بعد، اور جب کہ کسی کا اس میں نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر حصے اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں جو علم والا ہے اور حلم والا ہے۔ یہ حدیں اللہ کی طرف سے طے کردہ ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، وہ جہنم میں رہے گا، اور وہ اس کے لیے ہمیشہ کا مقام ہوگا، اور وہ بہت رسوا کن عذاب کا حامل ہوگا وہاں پر۔ ناظرین کرام، یہ مقدمہ ہے آج پروگرام حکمت قرآن کا۔ اللہ رب العزت نے وراثت کے حصوں کو بڑی نزاکت کے ساتھ بانٹ بانٹ کر بیان کر دیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا اپنی ابتدائی گفتگو میں کہ اللہ رب العزت نے یہ حصے صرف اولاد کے لیے نہیں رکھے، زوجین کے لیے بھی رکھے ہیں، ماں باپ کے لیے بھی رکھے ہیں، اور اس میں کیا نزاکتیں ہیں اس پہ آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام، میری دائیں جانب جو شخصیات تشریف رکھتی ہیں، میرے ہمراز ماشاءاللہ خطیب اور ادیب، قاری القرآن اور مصنف ہیں، محقق ہیں ماشاءاللہ،
ناظرین کرام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے، مزاج بخیر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بہت آپ ان سے رغبت رکھتے ہیں، اور جو نہ صرف اس پروگرام کی ضیاء ہیں بلکہ میں کہا کرتا ہوں ضیاء قرآن ہیں، ضیاء حدیث ہیں، ضیاء دین ہیں، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کو خوش رکھے، برکت۔ ڈاکٹر صاحب، وصیت اور اس کے بعد ادائیگی قرض کے بعد وراثت کی تقسیم کے معاملے ہیں جو کلام اللہ نے بیان کیے ہیں، اور جہاں بھی ترکہ کی تقسیم کی بات ہوئی، وراثت کی تقسیم کی بات ہوئی، میراث کی بات ہوئی، ساتھ لازمی یہ ضرور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قرض کی ادائیگی ہوگی، وصیت کا نفاذ ہوگا، اور پھر یہ تقسیم ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ میراث کی جو تقسیم ہے صرف اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے بھی ہے۔ کلام اللہ کے اس حکم میں کیا نزاکت ہے اور کیا کیا حصے مقرر کیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کے جو پچھلے 3-4 پروگرامز ہیں وہ غالباً اسی وراثت کے موضوع پر چل رہے ہیں، اور کئی جاننے والے لوگوں نے اس کے اوپر بڑے اطمینان کا اور مبارکباد کا آپ کے لیے اظہار کیا ہے کہ الحمدللہ ایک کسی پبلک فورم سے آسان انداز میں ان کو وراثت کے جو مبادیات ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ سننے کو اور سمجھنے کو مل رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کیو ٹی وی کی اس چینل کو کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تعلم الفرائض وعلموہ، اس وراثت کے علم کو سیکھو سکھاؤ۔ جی، یہ پروگرام اور جو اس کی قسطیں آج کل آن ایئر ہو رہی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیروی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ساتھ جو اگلا جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرکار اس کو آدھا علم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آدھا علم ہے یہ، اور آدھا علم اس طرح سے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے، 2 حالتیں ہیں اس کی زندگی کی، تو باقی جتنے علوم ہیں وہ اس کی زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ واحد علم ہے جو اس کی ابدی حیات کے ساتھ متعلق ہے۔ اور پھر جو تیسری بات اس میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دلچسپی نہ رہے، نظر انداز کریں گے اس کو، لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اتباع نہ کریں اور اپنی مرضی کو اس میں دخل دیں۔ صحیح۔ اس حوالے سے شاید پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر کئی قابل اصلاح رویے ہیں وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ اس میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق اور یہ رشتہ، باقی رشتے بھی اپنی اپنی جگہ پر بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ دنیا کا ہر رشتہ ظاہر ہے کہ مالک کی مرضی سے اور اس کے حکم سے بنتا ہے، لیکن اس رشتے کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بھی دیا ہے اس کو بطور احسان ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو سورہ روم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے میاں بیوی کا یہ رشتہ قائم کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہم نے اس رشتے میں اتنا سکون رکھا ہے، اتنی مودت رکھی ہے کہ اگر تم اس کو محسوس کرنا چاہو تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی اور رشتے میں وہ مودت محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے بیچارے افراد ہیں کہ بیوائیں ہیں تو اللہ کے حکم سے ان کے شوہر وفات پا چکے ہیں، یا مرد ہیں تو اللہ کے حکم سے ان کی بیویاں وفات پا چکی ہیں، تو وہ اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا لائف پارٹنر اس دنیا سے جاتا ہے، آپ کا شریک حیات اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اولاد ہونے کے باوجود، بہن بھائی ہونے کے باوجود، سب کے ہونے کے باوجود آپ کتنا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ فطری مودت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں رکھی ہوئی۔ اسی لیے تو سورہ بقرہ میں اس کو لباس قرار دیا گیا، اس رشتے کو۔ مرد عورت کے لیے، بیوی کے لیے، اور بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہیں۔ لباس وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، آپ کے وقار کا ایک مظہر ہوتا ہے۔
تو اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر بھی فروض کے اندر اس لیے ذکر فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جب یہ آیات آ رہی تھیں تو اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کا حصہ نہیں ہے، بیوی فوت ہو گئی تو اس کے مال کے اوپر جو اس کے بھائی اور اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ قبضہ کر لیں گے اور شوہر کو اس سے محروم کر دیں گے۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حصص مقرر کر دیے، اگر بیوہ ہے تو اس کے فوت شدہ شوہر کی جائیداد سے اسے حصہ ملے گا، اور اگر شوہر ہے تو اس کی فوت شدہ بیوی کی جائیداد سے اس کا حصہ کتنا حصہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دونوں کے حصے مقرر کر دیے گئے، اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، جہاں سے آپ نے آیت کا آغاز کیا جی جی، کہ جو تمہارے لیے آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیوی فوت شدہ تمہارے لیے چھوڑ گئی ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ اگر اولاد ہے تو پھر 25% ہے مرد کے لیے۔ اچھا، اسی طرح وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر اولاد نہیں ہے اور مرد فوت ہو گیا تو بیوہ کو 25% ملے گا کل جائیداد کا، اچھا، اگر اولاد نہ ہو۔ اور اگر اولاد ہے تو پھر فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر 12.5% ملے گا پوری جائیداد کا، اس بیوہ کو 12.5% ملے گا، باقی حصص جو ہے وہ باقی جو فروض ہیں ان میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو یہ حصے اللہ تعالیٰ نے خود سے مقرر کر دیے ہیں چاروں صورتوں میں، اولاد ہو یا اولاد نہ ہو، وہ مرد ہو یا وہ بیوہ ہو، چاروں صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آغاز میں بیان کیا اور ان کے حصے متعین کر دیے کہ یہ حصے اس جائیداد میں سے ادا کرنا یہ لازم ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت خوبصورت آغاز کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ شاہ صاحب، وراثت کے احکام بڑے نازک ہیں لیکن سمجھنے بھی ضروری ہیں۔ تفقہ فی الدین، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دین میں خود سمجھ بوجھ حاصل کرو، کوئی اب فرشتہ نہیں آ کر بتائے گا۔ جو ہمارے فرائض ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے لازمی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا۔ شاہ صاحب، ایک ایسا بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کا بیٹا اس کی وفات سے پہلے مر گیا، اب اس کے پوتے پوتیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بہو بھی ہے مرنے والے شخص کی، اب بیٹا تو نہیں ہے، کیا پوتے پوتیوں کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ قانون وراثت میں شریعت ان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں آج کا موضوع ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ہی اہم ہے۔ جی، سورہ نساء کی ان آیات بینات کی روشنی میں آپ نے بہت خوبصورت مباحث کو اٹھایا ہے، اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، جی، آپ فرماتے ہیں یہ نصف علم ہے دین کا، شریعت کا، تو یقیناً اس کو سیکھنا ہمارے اوپر آپ نے فرمایا فرض ہے، آپ نے حکم دیا ہے والامر للوجوب، اس کو آگے پھیلانا سکھانا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یقیناً آج یہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا RYQ-TV اس فرض کو انجام دے رہا ہے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یقین جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو اصحاب یہ وراثت کا علم ہے نا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں اصحاب الفروض کہ جن کے اللہ نے حصے قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ اچھا، دوسرے ہیں العصبہ، ان کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وہ فروض کا مطلب ہے کہ جن کے اللہ نے نمبر شمار کر کے کہ اتنا حصہ ہے، جیسے نصف ہے، 1/2، 1/4 ہے، 1/6 ہے، تو اس طرح حصے ان کو کہتے ہیں اصحاب الفروض۔ پہلے سب سے ان کو حق دیا جاتا ہے، پھر ہوتے ہیں عصبہ جو باقی بچ جاتا ہے وہ لیتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں اولو الارحام کہ جن کے ساتھ ہمارا رشتہ کسی عورت کی وساطت سے ہوتا ہے، جیسے ہمارے ننیال ہیں کے درمیان ہماری ماں آ گئی، ہماری نانی کے رشتہ دار ہیں، دادی کے رشتہ دار ہیں، تو ان کا حصہ بالکل آخر میں آتا ہے اگر یہ ان میں سے کوئی نہ ہو۔ اب رہی بات، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا خامد اور بیوی کی، یہ ہیں اصحاب الفروض۔ خامد کا اللہ نے حصہ رکھا ہے 1/2 یا 1/4 جائیداد میں سے۔ اگر اس عورت کی جو فوت ہوئی ہے کوئی اولاد نہ ہو اس خامد سے یا کسی اور خامد جو اس کے پہلے خامد ہو، اگر بیوہ تھی مطلقہ تھی بعد میں اس کے نکاح میں آئی، اگر اولاد نہ ہو تو خامد کو 1/2 ملتا ہے، اولاد ہو تو 1/4 ملتا ہے۔ اور بیویوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کا حصہ رکھا ہے 1/4 یا 1/8، اگر اولاد نہ ہو تو 1/4۔ جی آپ فرمائیے۔ شاہ صاحب میں وقفہ لے لوں آپ کی اجازت جی سے؟ بالکل، یہ بڑی اہم گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں کہ وقت کے بعد تفصیل سے آپ سے سنیں۔
ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن اور وراثت کے قوانین بیان ہو رہے ہیں۔ بہت اہم نکات ہیں جو نوٹ کرنے کے قابل ہیں، لیکن وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ-TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک کے مضامین تک، اور جس میں اللہ رب العزت نے قانون وراثت کی تفصیل بیان کی ہے، جس کو ارشاد فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز اور جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری پروگرام حکمت قرآن میں۔ جی شاہ صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خامد فوت ہو گیا، اب وارث بیوی مر رہی ہے اپنے فوت شدہ خامد کی، ایک ہے تب بھی، جی جی، 2 3 4 ہیں تو تب بھی، وہ اولاد نہیں ہے تو 1/4 جائیداد کی حصے دار ہوں گی۔ اگر اولاد ہے، چاہے ان بیویوں میں سے ہے چاہے کسی اور بیوی، اولاد ہے تو 1/8 کی وہ حصے دار ہوں گی، وارث ہوں گی۔ اچھا، تو یہاں اعتراض کیا جاتا ہے کہ خامد اور بیوی کا یعنی مرد اور عورت کے اندر فرق کیوں رکھا گیا اسلام میں؟ تو یہ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں جس پہ بڑی تفصیلی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ تو میں یہاں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مذکر مؤنث کا فرق یہ نہیں رکھا۔ انہی آیات میں آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر فوت شدہ کا باپ اور ماں دونوں زندہ ہیں تو دونوں 1/6 کے حصے دار ہیں، برابر برابر، یا مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح اگر فوت ہونے والا وراثت پیچھے ورثاء میں ایک بیٹی چھوڑ رہا ہے اور ایک باپ چھوڑ رہا ہے، باپ کو 1/6 مل رہا ہے اور بیٹی مؤنث کو 1/2 مل رہا ہے، نصف مل رہا ہے، اس کو باپ کو 6واں حصہ مل رہا ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خاتون کا حصہ اسے کہیں بڑھا کر مرد سے دے دیا ہے۔ اس لیے جو زوجین کا معاملہ ہے اس میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں۔ اسلام کا جو قانون وراثت ہے یہ ایسا عدل و انصاف پر حکمتوں پہ مبنی ہے۔ ابھی آپ نے جو مجھ سے سوال ارشاد فرمایا کہ اگر فوت ہوا ایک مرد، اس نے پیچھے اپنے پوتے چھوڑے، بیٹا نہیں، اس وہ فوت ہو چکا ہے بیٹا پہلے، تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے نا، اس میں 4 شرائط ہوتی ہے بنیادی۔ اچھا، ان میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کی وراثت ہے وہ فوت ہو اور جس نے وراثت لینی ہے وہ زندہ ہو۔ وارث کا زندہ ہونا شرط ہے، یہ بنیادی 4 شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اب وہ جو ہم جس کو پھر ارشاد فرمائیے۔ وراثت کی تقسیم کی بنیادی 4 شرائط ہیں۔ ایک ہے کہ وہ جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے وہ فوت ہو، اس کی زندگی میں تقسیم ہوگی اور لینے والا زندہ ہو، لینے والا زندہ ہو، وارث زندہ ہو۔ تو اب یہاں پر الٹ ہے کہ جس کو ہم وراثت جس کے بچوں کو دے رہے ہیں وہ وارث اصل اس نے بننا تھا، وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ جی جی جی، اب وہ جو فوت ہوا تھا نا، تب اس کے باپ نے خود بطور وارث اس کا 1/6 حصہ خود لیا ہوا ہے۔ صحیح، باپ نے ابھی تو ہم نے اس آیت مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جب فوت ہونے والے کا باپ زندہ ہو، اولاد بھی زندہ ہو، تو باپ کو 1/6 ملتا ہے۔ یہ باپ جو ابھی دادا فوت ہو رہا ہے یہ تو اپنے اس بیٹے کی وفات پہ خود زندہ تھا تو 1/6 نے لیا تھا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اس علم وراثت کے اندر ایک پوری بحث ہے، ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے الحاجب والمحجوب۔ حاجب کا مطلب ہوتا ہے منع کرنے والا، محجوب کہتے ہیں جس کو منع کیا، محروم کیا جا رہا ہے۔ الاقرب فالاقرب، رشتے دیکھے جاتے ہیں کہ قریب تر کون ہے۔ بیٹا جو ہے یہ پوتے کی نسبت قریب تر رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ایک فوت ہونے والے کا بیٹا بھی زندہ ہے اور ادھر پوتا بھی ہے فوت شدہ بیٹے کا، تو الابن جو ہے اب یہ حاجب ہے، اس کو حصہ ملے گا۔ جو ابن الابن ہے، پوتا ہے، یہ محجوب ہوگا، اس کو وہ بطور وراثت حصہ نہیں دیا جائے گا۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے جو یہاں بڑا ایک اٹھایا جاتا ہے اسلام کے خلاف شوشہ کہ دیکھو جی وہ اس کا تو پہلے باپ فوت ہوا، یتیم پوتا ہے وہ بیچارہ، اس کو کچھ ملنا چاہیے تھا وراثت میں۔ اسلام نے کب کہا کہ آپ اس کو نہ دیں؟ اسلام نے چونکہ وہ بیچارے یتیم ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں، اگر صرف وراثت کے طور پہ ان کو حصہ دیا جاتا ہے بیٹوں کے برابر، تو ہو سکتا ہے بیٹے جو طاقتور تھے، نوجوان تھے، وہ اپنے یتیم بتیجوں کو اس طرح حق نہ دے پاتے جس طرح اسلام کا منشا اور تقاضا تھا۔ تو اسلام نے ان کے لیے ایک بالکل محفوظ راستہ نکالا ہے۔ وہ راستہ یہ نکالا ہے لا وصیت لوارث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالی آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث۔ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن جو وارث نہیں ہوتا
اس کے لیے فوت ہونے والا اپنی پوری جائیداد میں سے 1/3 مثلا 90 روپے چھوڑ کے جا رہا ہے نا تو 30 روپے کی وصیت کر سکتا ہے. وہ فوت ہونے والا دادا اگر اپنے پوتوں سے شفقت اور محبت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیماری کے ایام میں اپنے یتیم پوتوں کے لیے الگ طور پہ وصیت کر کے جائے کہ میری جائیداد میں سے آپ 60 روپے آپس میں تقسیم کرنا، لیکن 30 روپے میرے یتیم پوتوں کے لیے، یتیم پوتیوں کے لیے مخصوص کر کے جا رہا ہوں. ہاں اگر فوت ہونے والا دادا اس کا وارث کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کی وارث کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، صرف پوتے اور پوتیاں ہی ہیں، تو وہ سیدھے وہی وارث ہوتے ہیں، پھر وہی وارث ہوتے ہیں. یہ تب ان کو وراثت سے الگ کیا جاتا ہے کہ جب اس کی اولاد اپنی بھی زندہ ہو اور آگے پوتے پوتیاں بھی زندہ ہو. تو یہ 4 صورتیں ہیں جس میں الحمدللہ اسلام نے پورا تحفظ فراہم کیا ہے یتیم پوتوں کے لیے اور یتیم پوتیوں کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اتنا انسانی حقوق کے تحفظ میں مبنی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت خوبصورت شاہ صاحب آپ نے وضاحت فرما دی اور یہ بہت ضروری تھا جی سمجھنا اس کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ مسائل میں نے کہا نا بڑے نازک ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وراثت کی تقسیم کے ضمن میں سب سے پہلی بنیادی شرط یہ ہے ادائیگی قرض ہو اور وصیت کا نفاذ ہو اگر ہو، اور وہ 1/3. ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے، پیش آ سکتا ہے ایسا معاملہ کہ اگر ایک شخص مر گیا، ابھی اس نے بیوی کا مہر نہیں دیا تھا، کیا اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے بیوی کو مہر دیا جائے گا؟ اگر دیا جائے گا تو فوقیت کس کی ہوگی، پہلے مہر کی یا قرض کی یا وصیت کی؟ اب یقین کیجئے کہ ابھی یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ وہ بات ہے جو اپنے عام ناظرین کو سمجھانے اور بتانے کی. جی بالکل. قرض کی ادائیگی تقسیم وراثت میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیے آج سے 50-60 سال پہلے کیفیات ہماری مالی معاملات کی اور تھیں، اب اور ہیں. جی جی. اب اتنی ترقی ہو گئی، آپ کا بینکنگ سیکٹر اتنا وسیع ہو گیا ہے، آپ کا لین دین اتنا پھیل گیا ہے. دیکھیے ہم سمجھتے ہیں قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے پیسے لیے تھے اور میں نے اس کو دینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ قرض ہے. جی ہے تو یہ قرض، لیکن موجودہ زمانے میں قرض کی 20 اقسام ہیں. یہ تو ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے حساب لگانے کے لیے کہ مرنے والے کے ذمہ کیا کیا تھا. مثال کے طور پر گورنمنٹ کے کئی ٹیکسز ہمارے اوپر واجب الادا ہوتے ہیں. ایک فیکٹری اونر مثال کے طور پر اس کی وفات ہوگی، اس کے ذمہ بطور اونر گورنمنٹ کے ٹیکسز واجب الادا ہیں، وہ بھی قرض ہیں. کہیں پر کوئی چیز، کوئی مشینری لگائی ہے، وہ کہیں سے اقساط پر لی ہوئی ہے، جو اس کی لائبلٹیز ہیں، جو اس کی ابھی قابل ادا اقساط ہیں، جو انسٹالمنٹس ہیں، وہ بھی قرض ہیں. اس طرح یہ ایک کئی معاملات ہوتے ہیں جو قرض کے اندر آتے ہیں. صحیح. جہاں تک مہر کی بات ہے، مہر کی حیثیت بھی قرض کی ہے، اور یہ روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص، اسی لیے تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ مہر کو معجل رکھا جائے اور فوری طور پر ادا کرنا یہ مستحسن ہے. اگر کوئی شخص مہر کو ادا کیے بغیر فوت ہوا ہے تو وہ اپنے کندھوں کے اوپر قرض کا بوجھ لے کر فوت ہوا ہے. اچھا جی. اور اس مہر کی ادائیگی اس کی بیوی کا پہلا حق تھا جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا، اس کی حیثیت قرض کی ہے. چنانچہ جب قرض کا حساب اس کی جائیداد سے، وراثت سے لگایا جائے گا تو اس میں مہر کو بھی شامل کیا جائے گا کہ جو اس کی بیوہ کو ادا کیا جائے گا اسی قرض کی ادائیگیوں میں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم وراثت سے پہلے جب قرض کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں تو وہاں پر مہر کی ادائیگی بھی اس کے ساتھ کر کے اس کے بعد تقسیم وراثت ہوگی. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ خاص طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہم سارے لوگوں کو کہ جب ہم بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں یا اگر اپنی ہوئی ہیں اور ابھی تک قرض مہر ادا نہیں کیا تو وہ میرے کندھوں کے اوپر قرض ہے، فوری طور پر اپنی بیوی کو جا کر وہ مہر ادا کیا جائے. اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں تو بچوں کے مہر معجل رکھیں، فوری ادا کریں تاکہ بچوں کے ذمے، آپ کے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے اور بوجھ نہ رہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے وضاحت کرنی. شاہ صاحب ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا کہ ایک شخص صاحب جائیداد ہے
اور وہ مر جاتا ہے، کیا مرنے سے پہلے کسی شخص کو یہ اختیار ہے کہ اپنی پوری جائیداد یا اس کا 60% یا اس کا 80% گفٹ کر جائے کسی کو؟ یہ گفٹ کا تصور کیا ہے اور اس کی حدود کیا متعین ہیں شریعت اسلامیہ میں؟ ایک تو اس کی وضاحت فرمائیے۔ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی جائیداد میں سے ایک گھر گفٹ کے طور پہ دے سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد میں سے ایک پورے کا پورا پلاٹ یا بنا بنایا گھر گفٹ کر سکتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا گفٹ کر دیا، اس کو اختیار تھا، یہ اختیار کی حدود کیا ہیں؟ بہت خوبصورت سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ اصل میں یہ جو آیات بینات نازل ہوئی نا میراث کو بیان کرنے کے لیے، علم وراثت کو، اس کا جو پس منظر ہے یا اسباب النزول میں ایک سبب نزول یہ بھی ہے جی کہ عرب کے معاشرے کا یہ دستور تھا کہ اکثر لوگ جو تھے نا صاحب جائیداد، وہ مرتے وقت وہ اپنی جائیداد وارثوں کو چھوڑنے کی بجائے وہ اکثر کہتے ہیں میں نے فلاں کو دے دی سخاوت کے طور پر، وہ اپنی سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو اسلام نے منع کر دیا کہ تم وارثوں کو محروم کرنے کے لیے یہ کر رہے۔ اسلام نے ہر انسان، معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی چیز گفٹ کرنا، ہبہ کرنا، تحفہ دینا، یہ اسلام کی بہت پسندیدہ تعلیم ہے۔ فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے، گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اس کی حدود کیا ہے؟ اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو گفٹ دینا چاہتا ہے تو اسلام نے اس میں برابری اور انصاف اور مساوات کی تعلیم دی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو غلام بطور تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت غلام جو یہ ملکیت ہوتے تھے، یہ وراثت ہوتی تھی، مال ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ کہا جی اللہ اس میرے اور بھی بیٹے۔ فرمایا سب کو تحفہ تم نے دیا اس طرح کا؟ نہیں اللہ اس میں اسی کو دے رہا ہوں۔ تو فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم اور زیادتی اور بے انصافی پہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ تم سب کو جا کر اس طرح غلام دو یا یہ بھی واپس لو۔ اگر آپ نے اولاد میں کچھ چیز بطور تحفہ اور گفٹ دینی ہے تو آپ برابر۔ اور پھر وہاں بھی یہ سن لیں، وراثت ابھی آپ نے پچھلا جو پروگرام کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اس میں وراثت آپ نے یہ سنی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ وہاں وراثت میں ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ لیتا ہے، یعنی بیٹیاں دو ہوں، ایک بیٹا، دونوں کے حصے ایک کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن جب زندگی میں انسان کرتا ہے نا تو پھر وراثت کے اصول پہ وہ تقسیم نہیں ہوتی، وہ گفٹ اور ہدیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 1,00,000 روپے کا پلاٹ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں نا تو 1,00,000 کا پلاٹ اپنی بیٹی کو بھی دیں گے، وہاں بیٹی کو آپ آدھا نہیں دے سکتے۔ گفٹ میں آپ نے برابر کرنا، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں لوگوں کو غلطی لگتی ہے۔ وہ وراثت کی بنیاد، وراثت میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن گفٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہاں بیٹی بیٹے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ گفٹ دیں گے تو بیٹی کو بالکل بیٹے کے برابر آپ دینے کے پابند ہیں۔ چوتھی بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، میں وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے، پھر یہ چوتھی بات اہم ہے، اس کے بعد میں آپ سے سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے تقسیم وراثت میں اور گفٹ میں کیا حدود و قیود ہیں، شاہ صاحب بڑی خوبصورت سے بیان کر رہے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور دربار رسالت چلتے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی نزاکت کے ساتھ احکام وراثت بیان کیے ہیں، جس کو ارشاد فرما رہے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز اور جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ جی شاہ صاحب، آپ بڑے اہم نقطے پہ تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ چوتھا جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، بیوی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ میں پھر برابری کی بنیاد پہ گفٹ دیا جائے گا۔ اچھا، ایک بیوی کو دیا تو وہی آپ نے دوسری بیوی کو دینا ہے، اور اگر ایک بیوی ہے تو تب بھی آپ اس کو گفٹ دے سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ وصیت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وصیت اپنی بیوی کو نہیں آپ کر سکتے، لا وصیت لوارث، چونکہ وہ تو پہلے ہی وارث ہے، لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں گفٹ دیں تو اس کو دے سکتے ہیں، اور وہ گفٹ بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مضارن، اس طرح کی صورتحال نہ بنائیں کہ جس سے آپ سارا وراثت کا نظام جو اس کو خراب کر دیں۔ مثلا آپ زندگی میں کہتے ہیں کہ میری ساری جائیداد میں اپنی بیوی کو گفٹ کر کے جا رہا ہوں،
بیٹیاں موجود ہیں, بیٹے موجود ہیں, آپ سب کو محروم کر دیں, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے گفٹ کا اعلان کر دیں یا کوئی ایسی وصیت کر دیں. ہاں اسلام میں اس وصیت کی اجازت ہے 1/3, اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے, چونکہ اسلام نے انہی آیات میں پابندی لگا دی غیر مضارن, کہ ایسی وصیت نہ ہو جو ضرر دینے والی ہے, صحیح, جو وارثوں کو نقصان پہنچانے والی ہے, اس سے منع کر دیا گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اہم مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ گفٹ کا, جو ہم نے شاہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا اور اس کی حدود بھی بتا دیں کہ برابر ہوگا. لیکن ایک اور ایشو ہے, اگر کوئی شخص اپنی جائیداد سے, پوری کی پوری جائیداد سے اس کا کچھ زیادہ یا بیشتر حصہ کہے جی میں اپنی جائیداد سے مسجد بنوا دوں, کیا جن کے حصے ہیں ان کو نظر انداز کر کے مسجد بنوائی جا سکتی ہے یا مدرسہ بنوایا جا سکتا ہے؟ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے, اور یہ ہمارے معاشرے میں جو قابل اصلاح رویے ہیں وراثت کے حوالے سے, ان میں سے یہ ایک اہم ترین رویہ ہے ہمارے ہاں جو عام ہو رہا ہے لوگوں میں, کہ جو مستحق اور وارث ہیں, حقیقی وارث ہیں, ان کو محروم کرنے کے لیے بعض اوقات دانستہ طور پر, بعض اوقات لا علمی میں, دونوں طرح سے کوئی شخص یہ کہتا ہے جی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے یہ ہسپتال بنوا دیا جائے, مدرسہ بنا دیا جائے, مسجد بنا دی جائے. یہ قطعاً بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ وصیت کے حکم میں ہے, اور وصیت جو ہے وہ 33% سے زیادہ یعنی 1/3 سے زیادہ جائز ہی نہیں. ایک تو ہے ڈاکٹر صاحب وصیت, جی, ایک ہے زندگی میں اگر جن کے حصے ہیں اپنی جائیداد میں سے ان کو محروم کر کے مسجد بنوا دی جائے یا مدرسہ بنوا دی زندگی میں, جی, مرنے کے بعد نہیں. صحیح. کیا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتے ہیں؟ زندگی میں بھی اگر وہ ایسا کر رہا ہے جی, تو یہ اگر مستحق موجود ہیں اور رشتہ دار موجود ہیں جن کو وہ تقسیم ہو سکتی ہے, بالفرض اگر وہ وفات پا جاتا تو وہ ان کو مال جا سکتا تھا, تو یہ کرنا بھی فقہا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہوگا اس میں اگر وہ صحیح. جی, کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں فلاں مسجد فلاں شخص نے بنائی. ایک انسان صحت مند ہے, تندرست ہے, وہ اپنی زندگی میں مسجد بھی بنوا سکتا ہے اپنے پیسوں سے, وہ ہسپتال بھی بنا سکتا ہے, چاہے وہ 80% اس کی جائیداد کا چلا جائے, 90% چلا جائے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حضرت جناب صدیق اکبر نے کیا کیا تھا, انہوں نے لا کے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک نے پوچھا عمر فاروق ماں بقیت لأہلک, گھر میں کیا چھوڑ کے, وہ اپنے گھر والوں کے لیے کہا جی نصف چھوڑ کے آئیں. اور جناب پروانہ شمع رسالت سے پوچھا ماں بقیت لأہلک یا ابا بکر, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے, تو عرض کیا بقیت لہم اللہ و رسولہ, ان کے لیے اللہ اور رسول کو چھوڑ کے آئے, اللہ اور رسول کی محبت کو چھوڑ کے. اس لیے زندگی میں انسان اگر اللہ اور رسول کے نام پہ کوئی چیز قربان کر رہا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, جواز میں بالکل جائز ہے. بات ہم کر رہے ہیں کہ وراثت کے اعتبار سے جب وہ مر رہا ہے اور وہ قریب المرگ اپنے کو محسوس کر رہا ہے تو اس کو وصیتیں ایسی کر رہا ہے کہ میری ساری جائیداد فلاں کو دے دیں, فلاں کو دے دیں, یہ منع ہے. اس میں بھی وہ کر سکتا ہے, اگر 90 لاکھ روپے چھوڑ کے مر رہا ہے نا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ 30 لاکھ کی مسجد بنوا دیں, وہ کہہ سکتا ہے 30 لاکھ کا مدرسہ بنوا دیں, 30 لاکھ کا ہاسپٹل بنوا دیں, 30 لاکھ کسی دارالایتام یتیم خانے پہ لگا دیں, وہ کر سکتا ہے 30 لاکھ تک, 90 لاکھ میں سے تیسرا حصہ وہ کر سکتا ہے. لیکن اپنی زندگی میں انسان یہ ساری قربانیاں دے سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ وراثت کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وراثت کے موقع پہ وہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم ایشو ہے ہماری سوسائٹی کا, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں. اگر ایک شخص مر گیا, اس کی اولاد تھی, لیکن اس کی بیوی حاملہ تھی, پریگننٹ تھی, اور ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کے بارے میں ہماری شریعت میں وراثت کے احکام کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے کیا اس کی وراثت ہوگی, جبکہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لڑکی کا حصہ ملے گا یا لڑکے کا ملے گا. اور ایک اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا بھی ایشو ہے, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, لیکن وہ طلاق رجعی تھی, رجوع کیا جا سکتا تھا, لیکن رجوع کرنے سے پہلے ہی وہ شخص مر گیا, تو کیا اس بیوی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا؟ یہ دو ایشوز ہیں, اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے, جو فوت شدہ کی بیوہ ہے وہ اگر امید سے ہے, پریگننٹ ہے, تو وہ جو بچہ یا بچی ابھی دنیا میں آنا ہے, جی جی, وہ اس کی وراثت کے حقدار ہیں. اچھا. اور ان کو حصہ ملے گا.
फुकहा ने यहाँ पर ये तस्रीह की है कि विरासत की तकसीम को उस वक्त तक मौकूफ़ कर दिया जाएगा अच्छा, जब तक कि वो इस दुनिया में आ नहीं जाता। अच्छा, और फिर उसके मुताबिक तकसीम होगी। बेटा है तो फिर ज़ाहिर है कि बेटे और बेटी को ऐसे सारे हिस्से जो है वो डिस्टर्ब होते हैं या तब्दील होते हैं। बेटा है तो फिर और तकसीम होगी, बेटी है तो फिर तकसीम और होगी। चुनांचे इंतज़ार किया जाएगा कि वो दुनिया में आ जाए, फिर उसके मुताबिक तकसीम होगी। लेकिन ये बात तय है कि वो बच्चा या बच्ची जो दुनिया में भी आना है उसका हिस्सा है। दूसरा जो आपने सवाल किया है तलाक़ रजी है, यानी जिसमें रुजू मुमकिन है अभी, तो जब उसने तलाक दे दी है तो उसके बाद तलाक देने के बाद वो औरत गोया कि उसकी एक इद्दत शुरू हो गई। तलाक के बाद इद्दत शुरू हो जाती है। अब उस दौरान इद्दत अगर रुजू करेगा तो वो तलाक रजी है, लेकिन अगर इद्दत गुजर चुकी है और उसने रुजू नहीं किया तो वो औरत तो उसकी अब बीवी नहीं रही। चुनाचे उसके तलाक देने के बाद अभी उसने रुजू करना था और इद्दत के अयाम चल रहे थे जो कि 3 महीने कहे जाते हैं, और इस दौरान में वो फौत हो गया तो वो औरत अपने खावंद की विरासत में शरीक होगी। अच्छा, इसलिए शरीक होगी कि वो अभी उसकी बीवी है और अभी मुकम्मल तौर पर उससे अलहदगी नहीं हुई। ये तो मर्द ने ऐलान किया ना, ये तो मर्द ने ऐलान किया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। शरीयत ये कहती है कि ये उसके घर में रहेगी, उसका नान नफका इसी के ज़िम्मे है, इद्दत उसी के घर में गुजारना उसूली तौर पर होता है। चुनाचे अगर ऐसी कैफियत में मर्द की वफ़ात हो गई है तो वो उसकी विरासत के अंदर शामिल हो। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। एक बहुत अहम इशू जो आज की आयात में बयान किया गया वो है कलाला की मीरास। कलाला क्या है और इसका हिस्सा क्या है विरासत में? डॉक्टर साहब, कलाला कहते हैं उस मैयत को लैसा लहू अस्लुम वला फरउन, कि जो इस अंदाज में फौत हुआ कि ना उसका बाप दादा जिंदा है ना उसकी औलाद है। अच्छा, जिसको हमारे पंजाबी में उतरन खतरा कहते हैं ना, कि उसका लैसा लहू वलादुन वला वालिदुन, ना औलाद है ना बाप है। इस हालत में फौत हुआ कि उसका इस तरह का कोई वारिस नहीं है। उसके वारिस कौन है? उसके बहन भाई हैं। अच्छा, बहन भाई होते हैं 3 किस्म के, या तो हकीकी हैं कि बाप और माँ दोनों की तरफ से वो बहन भाई हैं, या वो बहन भाई हैं उसके बाप की तरफ से, माँ अलग अलग है बाप एक है, या बाप अलग अलग हैं माँ उनकी एक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये तीनों रिश्ते ही बयान किए हैं कलाले के हवाले से। और यहाँ जो हम आय मुबारक में पढ़ रहे हैं ना, यहाँ अल्लाह ताला ने उन बहन भाइयों की वरासत बयान की है जो उसके बहन भाई माँ की तरफ से, अच्छा, कि बाप अलग अलग हैं। और सूरह निसा की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने उन बहन भाइयों का कलाला के हवाले से हिस्सा बयान किया है कि जो उसके माँ बाप दोनों से हकीकी हैं या कम अज़ कम बाप की तरफ से वो बहन भाई हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने उन बहन भाइयों का हिस्सा बयान किया है कि जो माँ की तरफ से थे, उनका हक ये बयान किया है अगर वो एक है, एक भाई है या एक बहन, एक बस वारिस वही है, तो उसका हिस्सा अल्लाह ताला ने ये बयान किया है कि उसको हर एक को 6ठा हिस्सा मिलेगा। मसलन उसने 60 लाख रुपया छोड़ा तो 20 लाख, उसको 10 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, और अगर वो 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, मसलन एक बहन है एक भाई है, या 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, तो फिर फरमाया फहुम शुरकाउ फिस सुलुस, तो फिर वो 20 लाख में, मैं 60 लाख छोड़ा तो 20 लाख में वो सब बराबर बराबर के शरीक होंगे। अच्छा, ये एक ऐसा उसूल है, यानी ये एक ऐसा रिश्ता, कलाला जब फौत हुई, मैयत हुई कलाला की पोजीशन में कि उसकी औलाद नहीं थी, उसका बाप भी नहीं था, तो उसके वारिस हैं वो बहन भाई जो उसके माँ की तरफ से हैं। तो फिर उस हालत में वो एक से ज्यादा है, तो जितना हिस्सा भाई ले रहा है ना उतना हिस्सा बहन ले रही है। अच्छा, यहाँ भी वही पोजीशन है कि मर्द और औरत दोनों का हिस्सा अल्लाह ने बराबर रखा हुआ है, यहाँ वो वाला नहीं है। लेकिन अगर उसके वो बहन भाई जो आखिरी आयत में अल्लाह ने बयान कितना मुगालता देते हैं जी, देख लें मुखालिफिन इस्लाम जी हाँ, के औरत को आधा हिस्सा है, हमेशा आधा नहीं मिलता, उसको हमेशा आधा नहीं मिलता। डॉक्टर साहब ने भी बयान किया था मुख्तलिफ हैसियतें हैं, मुख्तलिफ हैसियतें। जैसे मैंने कहा कि बेटी को 1/2 2 मिल रहा है और दादा को, बाप को 1/6 6 मिल रहा है, यानी उसी पोती का जो दादा बन रहा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ क्या किया कि जब माँ की तरफ से वो बहन भाई थे तो वहां पर 2 हैं, 2 से ज्यादा हैं, तो फिर जितना हिस्सा भाई ले रहा है ना बिल्कुल उतना हिस्सा बहन ले रही है। सुलस में ये सब शरीक हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में ये बयान किया कि अगर वहां पर वो हो हकीकी बहन भाई या वो बाप की तरफ से हो, माएँ अलग अलग हो, तो वहां उनका हिस्सा ये बयान किया कि अगर बहन वारिस मर रही है भाई की, हकीकी है या बाप की तरफ से है, तो वो 1/2 की वारिस है, 1/2 की।
اور اگر بھائی بن رہا ہے اپنی بہن کا تو پھر وہ اس کی پوری جائیداد کا وارث ہوتا ہے 100% کا ہی. بالکل. اور اگر وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر وہاں پر وہی اصولت ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوتا ہے. شاہ صاحب بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، خوبصورت گفتگو کا، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کا بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ کا بھی ہمیشہ کی طرح، آپ دونوں میرے فاضل مہمان، ہمارے پروگرام کی زینت اور ماتھے کا جھومر ہیں آپ ہمارا. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز اور جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کی گفتگو سے بہت اہم نتائج اور حکمتیں آج ہمارے سامنے آئیں تقسیم وراثت کے اعتبار سے. اور پھر سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں خود بیان کر دیا کہ ایک بیٹا ہے تو اتنا حصہ ہے، ایک بیٹی ہے تو اتنا حصہ ہے، 2 ہیں تو اتنے حصے ہیں. یہ نزاکت کے ساتھ جو بیان کیے گئے حصے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو شاہ صاحب نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمائی کہ یہ آدھا علم ہے، اس کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ یہ آدھا علم ہے اور ہم اس کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں. اور تیسری بات جو آج کے پروگرام سے میں خلاصے کے طور پہ نکال سکا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں، صحت مند زندگی میں جب چاہے جتنا چاہے کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، جب چاہے اپنی حیثیت سے مسجد بنوا سکتا ہے، مدرسہ بنوا سکتا ہے، کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے، ہسپتال بنوا سکتا ہے، بہبود کے اور فلاح کے کام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کر سکتا ہے. لیکن عین مرض موت میں، موت جب قریب ہو اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری جائیداد سے میرے مرنے کے بعد مسجد بنوا دی جائے یا مدرسہ بنوا دیا جائے یا ہسپتال بنوا دیے جائیں. نہیں، وہ حصے وراثت کے ہیں اور نسب کے اعتبار سے جو حصے میرے فاضل مہمانوں نے کلام اللہ کی آیات بینات کی روشنی میں بیان کیے ہیں وہی ادا ہوں گے، اس کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ ہمیں کلام اللہ کے ان فیصلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو نافذ کرنے کی اپنی زندگی میں توفیق عطا فرمائے جن کو ہم نظر انداز کیے بیٹھے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ